اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے بارے میں، ان کی شان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو سناؤں گا۔ پہلے ان کا تعارف سن لیجئے کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اول تھے، جانشین مصطفیٰ تھے۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی اور آپ کا نام مبارک عبداللہ تھا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ تمام غزوات میں مجاہدانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔ صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کر دیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں پیر کے دن وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں دفن ہوئے۔ اب سنیے حدیث پاک اور جھوم جائیے کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پاس تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک تحریر ہے۔ دیکھیے کہ یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ یہ دونوں آرام فرما ہیں اور قیامت کے دن یہی منظر ہوگا کہ حجرہ اقدس سے آپ تینوں باہر تشریف لا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر تم غار ثور میں بھی میرے ساتھی تھے دنیا میں، اور آخرت میں تم میرے حوض کوثر پر بھی ساتھی ہوگے، جہاں پر لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہوگا تم وہاں پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ اللہ اکبر۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تیسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو جناب صدیق اکبر پاس حاضر تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں بھی وہ دروازہ دیکھتا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور فرمایا ابو بکر تم تو میری امت کے پہلے وہ شخص ہو جو اس دروازے سے داخل ہوگے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر خیریت ہے؟ یعنی بڑی جلدی جلدی آئے اور چہرے پر بھی کچھ اس طرح کے آثار تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی کسی بات پر، تو جلدی میں میرے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں اچھا نہیں لگا، مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، لہٰذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنوں کے بل گزارش کی کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم زیادتی میری طرف سے ہوئی تھی، یعنی آپ کے چہرے کا جو جلال ہے وہ حضرت عمر فاروق کی طرف تھا۔ تو جناب صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میری طرف سے معاملہ ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اپنی مال سے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کیا تم میرے اتنے اچھے ساتھی کے ساتھ میرے لیے درگزر نہیں کر سکتے؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
کوئی اذیت والا معاملہ کبھی کسی کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف سے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں، یعنی جس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس مرض میں، یعنی کہ آخری زندگی کے بظاہر جو دنیا کی زندگی ہے اس کی ایام ہے، اس میں آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنا سر انور جو ہے وہ کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اپنی جان اور مال قربان کرنے کے اعتبار سے ابو بکر بن ابی قحافہ سے بڑھ کر مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور کسی کا میرے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا میں نے بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ ان کے میرے اوپر احسان ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن خود چکائے گا۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی سے میں نے آپ کو پیش کی۔ انشاءاللہ صحاح ستہ سے یہ آپ جناب صدیق اکبر کے فضائل سماعت کر رہے ہیں۔ اگلی روایت، حضرت سہل بن سعد روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کی کسی تنازع کی صلح کروائیں۔ تو اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن جناب صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا اذان ہو چکی ہے، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، امامت کروا دیں تو میں اقامت پڑھ دوں، تکبیر کہہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو۔ نماز کا ٹائم تھا۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صفوں میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ ابھی آپ صفوں میں داخل ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے تالی کی آواز سے جناب صدیق اکبر کو متوجہ کیا۔ اصل میں پہلے نا جب امام کو کسی بات کے حوالے سے کوئی لقمہ دینا ہوتا تھا تو پہلے تالی بجائی جاتی تھی، اس طرح کر کے تالی بجاتے تھے، امام کو پتہ چل جاتا تھا کچھ معاملہ ہو رہا ہے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ عورتیں تالی بجا کر متوجہ کریں گی امام کو، اور جو مرد ہیں وہ آواز سے وہ سبحان اللہ یا کچھ اللہ کا نام ذکر کریں گے، امام فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال لوگوں نے تالی بجائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں سے گزرتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، بالکل قریب میں، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے کہ ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے اور اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کے رسول نے مجھے اتنا مرتبہ دیا۔ آپ خیر پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر، جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا اشارے سے کہ آپ نماز پڑھائیں تو کس چیز نے آپ کو نماز پڑھانے سے روکا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں کے سردار ہیں ان کی بڑھ کر آگے امامت کروائے، اس لیے یا رسول اللہ میں پیچھے ہو گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں محبوب اور محب کا پیار ذرا دیکھیں۔ ادھر حضور شان بڑھا رہے ہیں کہ آپ پڑھائیں، میں پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، لیکن یہاں پر عاشق ایسا نہیں ہے کہ خود پڑھ رہا ہے، عاشق خود پیچھے ہٹ رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں، میرے میں یہ سخت نہیں ہے کہ میں آپ کی امامت کرواؤں۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنن ترمذی کی سنی ہے۔ یہ جو میں نے پہلے حدیث پاک سنائی نماز والی، وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی کہ وہ صحیح حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد آپ کے مرض وصال میں، یعنی کہ جب آپ طبیعت مبارکہ ناساز تھی تو نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کچھ نمازیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ جناب ابو بکر ان کے اندر موجود ہوں اور ان کی امامت کوئی اور شخص کروائے۔ اور آخری روایت کہ ایک دن اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا مسجد میں کسی کی کھڑکی باقی نہ رہنے دی جائے، لیکن ابو بکر کے گھر کی کھڑکی جو مسجد کی طرف کھلتی ہے وہ باقی رہے گی۔ الحمدللہ میں نے بھی زیارت کی ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں آج بھی اس کھڑکی کا نشان باقی ہے اور اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، باب السلام کی طرف سے آئیں تو اندر داخل ہوتے ہی ہے وہ
कि ये जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिड़की है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आज तक अमल है, और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जिस तरफ से था वो खिड़की का निशान आज भी बाकी है। देखिए अल्लाह ताला ने इनको कितनी शानें दी हैं। आज के वक्त में लोग इन पर कलाम कर रहे हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने हदीसों से सारा मामला आपके सामने रख दिया है। हमें तारीख की कोई बात नहीं माननी, हमें इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान देखने हैं, हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान देखने हैं। अल्लाह पाक जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात को बुलंद फरमाए, हमें उनकी गुलामी में जन्नत में रहना नसीब करे, और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह अज़्ज़ व जल रासिख़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जो कुछ सुना इसे समझने और यही पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।